السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون۔ اما بعد، اللہ رب العالمین نے اس دنیا کی تخلیق فرمائی، اس دنیا کو سنوارا، اس دنیا کو سجایا، اور اس دنیا کو بنانے کے بعد اس دنیا کے اندر ہی رب العالمین نے انسانوں کی تخلیق فرمائی۔ بابا آدم علیہ السلام سے لے کر آج میرے اور آپ کے اس دور تک اس دنیا میں کئی ہزار نہیں، کئی لاکھ نہیں، بلکہ کئی کروڑوں کی تعداد میں لوگ اس دنیا میں آتے رہے۔ جن میں انبیاء بھی تھے، رسول کی جماعت بھی تھی، صالحین بھی تھے، الغرض کئی ایک بڑی بڑی ہستیاں اس دنیا میں آ چکی ہیں، اور آج تک آ رہی ہیں، اور آج کے بعد بھی آئیں گی۔ لیکن اس دنیا کی ایک حقیقت ایسی ہے کہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر کسی کو بھی ہمیشگی عطا نہیں کی۔ اس دنیا کے اندر رب العالمین نے کسی کو دوام عطا نہیں کیا۔ جو اس دنیا میں آیا ہے اس نے اس دنیا کو چھوڑ کر اپنی آخرت کی منزلوں کو طے کرنا ہے۔ اور قرآن مجید میں بھی اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے نا کہ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، کہ اے نبی آپ سے پہلے اس دنیا میں بہت سے لوگ آئے ہیں، بہت سے انسان آئے ہیں، لیکن آج سے پہلے آنے والے جتنے بھی لوگ آئے، ہم نے کسی کو بھی اس دنیا کے اندر ہمیشگی عطا نہیں کی ہے۔ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کہ آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے، آپ اس دنیا سے کوچ کر جائیں گے، اور آپ کے جانے کے بعد جو لوگ ہیں کیا ہم ان کو ہمیشگی عطا کریں گے؟ یہ قطعاً ممکن ہی نہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، آپ سے پہلے والے ہوں، آپ کے ساتھ والے ہوں، یا آپ کے بعد والے، ہر ایک نے موت کا مزہ چکھنا۔ کہنے والے نے کیا خوب کہا نا، لو کان فی الدنیا بقا،
کہ اگر اس دنیا کے اندر بقا ہوتی، اس دنیا کے اندر ہمیشگی ہوتی، اس زندگی کو دنیا میں دوام ہوتا، لما مات خیر المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس زندگی کے اندر دوام ہوتا، ہمیشگی ہوتی، تو کبھی بھی کائنات کے امام اس دنیا کو چھوڑ کر نہیں جاتے۔ اور اگر اللہ رب العالمین نے کسی کو ہمیشگی عطا کرنی ہوتی تو میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے۔ کتنے ہی واقعات ملتے ہیں، کتنی ہی احادیث ملتی ہے کہ انبیاء اس دنیا کو چھوڑ کر گئے ہیں۔ وہ معروف قصہ مسلم شریف کے اندر نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ارسل ملک الموت الی موسیٰ، اللہ رب العالمین نے جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت کو بھیجا۔ فرشتہ آتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو سلام کیا، کہا کیا بات ہے، کون سا پیغام لے کر آئے ہو، میری امت کے لیے کون سے اصول لے کر آئے ہو، میری امت کے لیے کون سے احکامات اللہ رب العالمین نے بھیجے ہیں، کن چیزوں پر ان سے عمل کروانا ہے۔ لیکن فرشتے کو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ کہا اے موسیٰ، جتنے احکامات آنے تھے، جتنے اصول آنے تھے، جتنے قوانین آنے تھے، جتنے اصول آپ پر نازل ہونے تھے، آپ کی امت کے لیے نازل ہونے تھے، وہ تمام کے تمام نازل ہو چکے ہیں، اب آپ کی آخرت کا وقت شروع ہوتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کے حکم سے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ رب العالمین کا یہ حکم ہے کہ پہلے آپ سے اجازت لی جائے، پھر آپ کی روح کو قبض کیا جائے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام جلالی تھے، غصیلی طبیعت کے تھے۔ حدیث کے الفاظ ہیں فلما جاءہ صکہ، بس موسیٰ علیہ السلام نے اتنا سننا تھا کہ فرشتہ میری روح کو قبض کرنے آیا ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرشتے کے منہ پر تماچا مسیح کر دیا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام جہاں جلالی تھے، وہاں اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو بڑی طاقت بھی عطا کی تھی۔ وہ معروف قصہ ہے نا، جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب ایک شخص کو مکہ رسید کیا تھا، اس کی جان نکل گئی تھی، اور قیامت کے دن بھی جب لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے کہ اے موسیٰ، اللہ کے بارگاہ میں ہماری شفاعت کیجئے، سفارش کیجئے، تو جناب موسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن بھی لوگوں کو یہی کہیں گے کہ میرے ہاتھوں سے ایک شخص کی جان نکل گئی تھی، نفسی نفسی۔ آج اللہ رب العالمین بہت غصے میں ہے۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام فلما جاءہ صکہ، فرشتے کے منہ پر تماچا رسید کرتے ہیں، فرشتے کی آنکھ باہر آ جاتی ہے، فرشتہ یہ آنکھ لے کر فرجع الی ربہ، اللہ رب العالمین کے دربار میں پہنچتا ہے اور کہتا ہے فقال ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت، کہ اللہ تو نے مجھے ایک ایسے بندے کے پاس بھیجا ہے، تو نے اپنے ایسے بندے کے پاس مجھے بھیجا ہے کہ جو اس وقت موت کو پسند ہی نہیں کر رہا۔ اللہ رب العالمین نے فرشتے کی آنکھ کو صحیح کیا، فقال ارجع، فرشتے کو کہا دوبارہ جاؤ، فقل له ان يضع يده على متن ثور، کہ موسیٰ سے کہیں کہ اللہ رب العالمین یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ کے پاس جو یہ مینڈا کھڑا ہے، آپ کے پاس جو یہ بچڑا کھڑا ہے، اس کے اوپر آپ ہاتھ رکھیے، آپ کے ہاتھ کے بال کے نیچے جتنے بال آئیں گے بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَنَةً
اللہ رب العالمین کے حکم سے یہ پیغام جناب موسیٰ علیہ السلام کو پہنچایا گیا کہ آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آئیں گے اللہ رب العالمین اے موسیٰ آپ کو ہر بال کے بدلے 1 سال کی نیکی، 1 سال کی زندگی عطا فرمائے گا۔ کتنے 100 سال بنتے ہوں گے، کتنی لمبی زندگی کی اللہ رب العالمین نے آفر کی تھی، لیکن یہ زندگی ہمیشہ کی ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے ٹھیک ہے اے ربی، ٹھیک ہے مجھے اتنے سالوں کی زندگی مل جائے گی، میں دنیا کے اندر اتنے سال اتنے ہی مہینے میں جی لوں گا، ثم ماذا، اے فرشتے مجھے یہ پوچھ کر بتا پھر کیا ہوگا؟ اس زندگی کے بعد جو دن مجھے دیے جا رہے ہیں، جو مہلت مجھے دی جا رہی ہے، اس کے بعد اللہ رب العالمین کیا حکم دے گا؟ فرشتے نے کہا اے موسیٰ، اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں آج سے پہلے بھی کسی کو زندگی کے اندر، دنیا کے اندر دوام عطا نہیں کیا تھا، ہمیشگی عطا نہیں کی تھی۔ جس طرح آپ سے پہلے لوگ اس دنیا کو چھوڑ کر گئے ہیں، اس کے بعد آپ نے بھی اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ ثم الموت، موت حقیقت ہے، اس موت نے آنا ہے، اور یہ موت کبھی بھی یہ نہیں دیکھتی کہ یہ شخص چھوٹا ہے، یہ ابھی اپنے بچپنے میں ہے، یہ ابھی اپنی جوانی میں قدم رکھ رہا ہے، یا ابھی یہ بڑھاپے کی نیچ پر قدم رکھ رہا ہے، اس کے پیچھے اس کا پورا خاندان ہے، یا یہ نہیں دیکھتا کہ اس شخص کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، اس کے پیچھے کیا ہوگا۔ موت کا جب وقت آتا ہے، قرآن مجید یہ کہتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب موت کا وقت قریب آتا ہے، انسان کی زندگی کا اختتام ہونے کو ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین انسان کو ایک لمحے کی بھی مہلت عطا نہیں کرتا۔ آپ غور کریں نا، آج سے پہلے کتنے ہی لوگ تھے، اس رمضان سے پچھلے رمضان کتنے ہی لوگ ایسے تھے کہ جو ہماری صفوں میں کھڑے ہو کر ہم سے پاؤں سے پاؤں ملا کر باجماعت نماز ادا کیا کرتے تھے، لیکن کیا آج وہ اس دنیا میں موجود ہیں؟ کیا یہ رمضان اللہ رب العالمین نے انہیں عطا کیا؟ یقینی طور پر وہ اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکے ہیں، اور جاتے جاتے مجھے اور آپ کو بھی ایک سبق دے کر گئے ہیں کہ دنیا والوں، جس طرح ہم اس دنیا کو چھوڑ کر گئے ہیں، جس طرح آج ہماری زندگی کا اختتام ہو گیا ہے، جس طرح ہماری سانسیں اس دنیا کے اندر اکھاڑ لی گئی ہے، اسی طرح تمہاری زندگی کا بھی اختتام ہوگا۔ تمہیں بھی اللہ رب العالمین دنیا میں ہمیشگی اور دوام عطا نہیں کرے گا، تم نے بھی اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، تمہیں بھی موت آنی ہے۔ آپ کا بیٹا، آپ کا شوہر گھر سے تو کام کے لیے نکلا تھا، لیکن اللہ کا امر غالب آ چکا ہے، اس کا انتقال ہو گیا۔ کتنے واقعات موجود ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کہ انسان کو کچھ معلوم نہیں کہ آنے والے کل کو، آنے والے گھنٹے، آنے والے منٹ، آنے والے چند سیکنڈ بعد اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش ہونے والا ہے، اس کو اس بات کا علم نہیں۔ کیا مجھے اور آپ کو یہ معلوم ہے، یا اس بات کا میں اور آپ یقینی طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اور آپ ابھی تو مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، درس سن رہے ہیں، باجماعت نماز ادا کری ہے، کہ یہاں سے اٹھنے کے بعد صحیح سلامت، یا یہاں بیٹھے ہوئے کہ میں اور آپ صحیح سلامت گھر پہنچ سکتے ہیں؟ کیا مجھے اور آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ میں گھر زندہ پہنچوں گا؟ کون سا ایسا شخص ہے جو اس بات کا دعویٰ کر سکتا؟ یقینی طور پر اگر کوئی اس بات کا دعویٰ بھی کرے نا کہ میں اتنے دن، اتنے سال، اتنے گھنٹے زندہ رہوں گا، تو لوگ کہیں گے بے وقوف ہے، مجنون ہے، پاگل ہے۔
کیونکہ موت بتا کر نہیں آتی. وہ انبیاء سے اجازت لی گئی تھی، میرے اور آپ کے لیے وہ قانون نہیں ہے. وہ اصول انبیاء کے لیے تھے، میرے اور آپ کے لیے نہیں. قرآن کہتا ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. انسان کو تو یہ بھی معلوم نہیں کہ اس کی موت کب، کہاں، کس موقع پر آ جائے، کب اس کی روح کو قبض کر لیا جائے. وہ بڑا معروف قصہ نا، پچھلے سالوں میں اخبار میں بھی چھپا تھا کہ ایک مزدور بلڈنگ پر کئی فٹ کی بلندی پر کام کر رہا تھا، لیکن کام کرتے کرتے پاؤں سلپ ہوتا ہے، پٹا ٹوٹتا ہے، زمین پر گرتا ہے، لیکن اللہ کا امر اس شخص کو ایک خراش تک نہیں آتی، ایک خراش تک نہیں آتی. ٹھیکیدار مزدور دوڑتے ہوئے آتے، دیکھتے ہیں یہ بندہ صحیح سلامت ہے. ٹھیکیدار اپنی جیب سے پیسے نکال کر اسے دیتا ہے کہ جاؤ مٹھائی لے کر آؤ، اللہ نے تمہیں نئی زندگی عطا کی ہے، ان لوگوں میں، مزدوروں میں مٹھائی تقسیم کرو. غور کرنے کی بات ہے، کئی فٹ بلندی سے گرتا ہے، زمین پہ گرا، ایک خراش تک نہیں آئی، لیکن مٹھائی لینے جا رہا تھا، راستے میں اللہ کا امر غالب آتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. انسان کو تو معلوم ہی نہیں اس کی موت کب اور کہاں آنی ہے. وہ خوشی کے عالم میں ہے کہ اتنی بلندی سے گرنے کے بعد بھی میں بچ گیا، لیکن کیا معلوم تھا کہ جو مٹھائی میں لینے جا رہا ہوں، جو مٹھائی تقسیم کرنے کے لیے میں خریدنے جا رہا ہوں، وہ مٹھائی لے کر بھی میں صحیح سلامت نہیں پہنچوں. کتنے ہی واقعات ہیں، چلتے پھرتے انسان اپنی آخرت کی منزلوں کو طے کرنا شروع کر دیتا. ابھی پچھلے دنوں میں ویڈیو دیکھ رہا تھا نیو کراچی کی، کہتے ہیں رات کو لڑکے کرکٹ کھیل رہے تھے، ہلا گلا ہو رہا ہے، لیکن اس میں ایک لڑکا کھڑے کھڑے اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے اور کھڑے کھڑے گر گیا، اس کی موت واقع ہوئی. یہ ہے میری اور آپ کی زندگی کی حقیقت، یہ ہے ہماری زندگیوں کی حقیقت. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. جب اس زندگی کا اختتام ہونے کو ہوتا ہے نا، اللہ رب العالمین ایک لمحے کی بھی مہلت عطا نہیں کرتا. اس موت نے اس موقع پر میرا اور آپ کا پیچھا کرنا. قرآن کہتا ہے اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ. انسان موت سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو کہیں بھی چھپا لے، کہیں بھی لے جائے کہ کسی طرح اس کو موت واقع نہ ہو. قرآن یہ کہتا ہے انسان اگر مضبوط سے مضبوط قلعے میں بھی اپنے آپ کو چھپا لے نا، تو یہ موت اس قلعے میں بھی اس کا پیچھے کرتے کرتے وہاں پہنچ جائے گی. اس موت نے نہیں چھوڑنا. جب زندگی ختم تو اس کی روح کو لازم قبض کیا جائے گا. ابن قدامہ رحمہ اللہ کا قول یاد آیا، وہ فرماتے ہیں کہ موت کے حوالے سے لوگوں کو انہوں نے 3 کیٹیگری میں تقسیم کی. کہتے ہیں پہلا شخص تو وہ ہے کہ جس کے سامنے دین کی کوئی حیثیت ہی نہیں، نیک اعمال بھی نہیں کرتا، ارکان اسلام کی پابندی بھی نہیں کرتا، لیکن جب اس کے سامنے موت کا ذکر کیا جاتا ہے نا تو وہ موت سے بھی کتراتا ہے، موت کو بھی ناپسند کرتا ہے. اور دوسرا وہ شخص کہ جو کبھی کبھی نیک اعمال بھی کرتا ہے اور اس سے کبھی کبھی گناہ بھی ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو کبھی کبھی گناہ میں بھی مشغول کر لیتا ہے. اور جب اس شخص کے سامنے اس کی موت کا ذکر کیا جائے، اس کی آخرت کا ذکر کیا جائے، اس کی عاقبت کا ذکر کیا جائے، تو وہ اللہ کی ملاقات کو تو پسند کرتا ہے، لیکن کتراتا اس بات سے ہے کہ اللہ رب العالمین نے اگر میرے چھوٹے چھوٹے گناہوں کا سوال کر لیا تو میں اللہ کے سامنے کیا منہ دکھاؤں گا، اللہ رب العالمین کو کیسے جواب دوں گا. اور تیسرا وہ شخص
کہ جو مستقل اللہ رب العالمین کی عبادت میں رہتا ہے، اس کی زندگی کا ہر لمحہ، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا تجارت کرنا، اس کا آنا جانا، سب اللہ کے دین کے مطابق اور شریعت کے مطابق ہوتا ہے۔ اس شخص کے سامنے جب موت کا ذکر کیا جائے تو یہ اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ فرمایا سب سے بہترین شخص یہی ہے، کیونکہ جو شخص اللہ رب العالمین کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ رب العالمین بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کی بھی یہ چاہت ہوتی ہے کہ میں اس بندے سے ملاقات کروں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث، نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اکثروا ذکر ہاضم اللذات الموت۔ اے میرے صحابہ، دنیا کی لذتوں کو ختم کرنے والی چیز، دنیا کی خواہشات کو ختم کرنے والی چیز، اس چیز کو یاد کرو کہ جو تمہارے دل سے دنیا کی لذت ختم کر دے۔ فرمایا اے میرے صحابہ وہ موت ہے۔ اکثروا ذکر ہاضم اللذات الموت، موت کو کثرت سے یاد کرو۔ اور پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْهُ أَحَدٌ فِي ضِيقٍ مِّنَ الْعَيْشِ إِلَّا وَسَّعَهُ عَلَيْهِ، کہ جو شخص بھی، جو انسان بھی، اے میرے صحابہ، جو شخص بھی اپنی موت کو اپنی تنگ دستی میں یاد کرتا ہے نا، اللہ رب العالمین اس کی زندگی کو خوشحالی میں بدل دیتا ہے، اس کے لمحات کو خوشحالی میں بدل دیتا ہے، اس کی زندگی کو خوشحالی میں بدل دیتا ہے۔ لیکن آج میں اور آپ اپنی زندگی میں مست ہیں، مگن ہیں۔ مجھے اور آپ کو اپنی آخرت کی کوئی فکر نہیں، اپنی عاقبت کی کوئی فکر نہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اگر تم اپنی آخرت کو یاد کرنا چاہتے ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے دل کے اندر اپنی عاقبت اور اپنی آخرت رہے، تو زوروا القبور، اے میرے صحابہ قبرستان کی زیارت کیا کرو، قبرستان میں جا کر ان قبروں پر غور و فکر کیا کرو، ان لوگوں کی قبروں کو دیکھا کرو کہ جو آج سے پہلے تمہارے ساتھ ہوتے تھے، آج سے پہلے تمہارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرتے تھے، آج سے پہلے تمہارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، آج سے پہلے تمہارے ساتھ مسجد میں باجماعت نماز پڑھتے تھے، افطاریاں کرتے تھے، لیکن آج اس دنیا سے وہ جا چکے ہیں، ان کی زندگی کا اختتام ہو چکا ہے۔ جب تم قبرستان جا کر ان کی قبروں کو دیکھو گے، تم دیکھو گے کہ وہ آج اس زمین کے اندر، اس مٹی کے اندر دفن ہے۔ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، جب تم قبرستان کی زیارت کرو گے، ان قبروں کو دیکھو گے، تو تمہیں اپنی آخرت، اپنی عاقبت یاد آئے گی۔ یہ دنیا کی لذتیں تمہارے دل سے نکل جائیں گی، دنیاوی خواہشات تمہارے دل سے ختم ہو جائیں گی، تم اللہ کی طرف آؤ گے، اللہ کی دین کی طرف آؤ گے، تم شریعت کی طرف آؤ گے، ارکان اسلام کی پاسداری کی طرف آؤ گے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی ہیں نا جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ایک انصاری صحابی آئے اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی بتائیے سب سے افضل ترین مومن کون ہے، افضل ترین مومن۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابی، سب سے افضل ترین شخص وہ ہے، سب سے افضل ترین مومن وہ ہے احسنہم خلقا، جس کا اخلاق اچھا ہو، جس کا کردار اچھا ہو، جس کے لوگوں کے ساتھ معاملات اچھے ہوں۔ صحابی رسول نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کائنات کے امام سے دوسرا سوال کیا
کہ اللہ کے نبی یہ بتائیے ومن هم الاکیاس، کہ مومنین میں سب سے عقل مند ترین مومن کون ہے؟ عقل مند ترین مومن نبی علیہ السلام نے فرمایا اکثرهم للموت ذکرا واحسنهم لما بعده استعدادا، کہ میرے صحابی عقل مند ترین مومن وہ ہے کہ جو اپنی زندگی کے اندر اپنی موت کو یاد رکھتا ہے، اپنے کام کاج کے اندر اپنی موت کو نہیں بھولتا، اپنے دنیاوی معاملات کو طے کرتے ہوئے اپنی عاقبت کو نہیں بھولتا، اپنی آخرت کو نہیں بھولتا، اور بس اتنا ہی نہیں، موت کو تو وہ یاد کرتا ہے۔ موت کو کون نہیں یاد کرتا؟ منہ زبانی ہر ایک یاد کرتا ہے۔ میں اور آپ بھی لوگوں کو کہتے ہیں یار تو نے مرنا نہیں ہے، کہتے نہیں کہتے؟ کہتے ضرور ہیں، لیکن نبی علیہ السلام آگے ارشاد یہ فرماتے ہیں وَأَكْثَرُهُمْ اسْتِعْدَادًا لِمَا بَعْدَهُ، عقل مند ترین مومن وہ ہے کہ جو صرف موت کا ذکر ہی نہیں کرتا بلکہ موت کے لیے تیاری بھی کرتا ہے، اپنی عاقبت اور آخرت کی تیاری بھی کرتا ہے، نیک اعمال بھی کرتا ہے، تاکہ اگر اس کو موت آئے تو رب العالمین کی بارگاہ میں سرخرو ہو کر پہنچے، اللہ رب العالمین اسے کامیاب اور کامران بھی کر دے۔ یہ انسان کی زندگی ہے، انسان کی حقیقت ہے۔ انسان کو موت آنی ہے، کب اور کہاں آنی ہے یہ مجھے اور آپ کو معلوم نہیں۔ میں اور آپ کیا، دنیا کا کوئی بھی شخص کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، وہ مسلمان ہو، عیسائی ہو، مجوسی ہو، یہودی ہو یا دہری قسم کا شخص ہی کیوں نہ ہو، کہ جس کے سامنے کسی دین کی، کسی شریعت کی کوئی حیثیت نہیں، وہ بھی اس موت کا انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمارا خاتمہ بالایمان فرما دے، جب مجھے اور آپ کو موت آئے ایمان کی حالت میں آئے، سنتوں پر عمل کرتے ہوئے آئے، ارکان اسلام کی پابندی کرتے ہوئے آئے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کے اندر اپنی موت کو یاد کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔